بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ انسانی دماغ، جذبات اور رویوں کی سائنسی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے، میرا خیال ہے، ذہانت کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، ڈینیل گورمن کی ایموشنل انٹیلیجنس۔ بالکل، یہ کتاب ایک بہت ہی دلچسپ سوال اٹھاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آئی کیو والے لوگ اکثر زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہو پاتے جتنے کم آئی کیو والے لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی، اور گولمین کا جواب یہ ہے کہ کامیابی صرف عقلی ذہانت پر نہیں بلکہ جذباتی ذہانت پر منحصر ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس کتاب پر ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ آج ہم اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جذبات آخر ہیں کیا اور ہمارا جذباتی دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم کتاب کے پہلے 2 ابواب کا جائزہ لیں گے۔ پہلا ہے واٹ آر ایموشنز فار، اور دوسرا انیٹمی آف این ایموشنل ہائی جیکنگ۔ جی، تو آئیے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ جذبات ہیں کیا؟ غصہ، خوشی، خوف، محبت، یہ بس احساسات ہیں یا ان کا کوئی گہرا مقصد بھی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہماری بقا کی کہانی میں چھپا ہے۔ دیکھیں، جذبات صرف احساسات نہیں ہیں، یہ عمل کے لیے تیار کیے گئے منصوبے ہیں۔ اچھا، عمل کے لیے منصوبے؟ مطلب ہر جذبہ ہمیں ایک خاص طریقے سے رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے، گیری اور میری جین چونسی کی کہانی۔ جی، میں نے پڑھی ہے وہ۔ یہ جوڑا اپنی 11 سالہ معذور بیٹی اینڈریا کے ساتھ ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین ایک دریا میں گر گئی۔ کوچ تیزی سے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اب اس لمحے میں جب اپنی جان بچانے کی جبلت سب سے مضبوط ہونی چاہیے، بالکل، سب سے پہلے تو انسان خود کو بچاتا ہے۔ وہ خود ڈوب گئے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندہ رہنے کا جو سب سے بنیادی اصول ہے، اپنی بقا، انہوں نے اپنی بیٹی کی محبت میں اسے ایک لمحے میں رد کر دیا۔ بالکل، اگر آپ خالصتاً عقلی نظر سے دیکھیں تو یہ فیصلہ غیر منطقی ہے۔ بالکل غیر منطقی ہے۔ اور یہی اس کہانی کا کلیدی نقطہ ہے۔ ہمارے جذبات جیسے محبت، یہ ارتقاء کی وہ طاقتور ڈرائیور ہیں جو بقا کے سب سے بنیادی اصول کو بھی بدل سکتے ہیں۔ تو یہ جذبات ہمارے ڈی این اے میں لکھے ہوئے خودکار پروگرام ہیں؟ جی بالکل، جنہوں نے نسل انسانی کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن یہ تو محبت کی ایک مثبت مثال ہے۔ کیا یہی جذباتی نظام منفی صورتحال میں بھی ایسے ہی کام کرتا ہے، جیسے خوف کے عالم میں؟ جی بالکل، خوف تو شاید بقا کے لیے سب سے اہم جذبہ ہے۔ یہ ہمیں خطرے سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ لیکن یہی نظام جب آج کی دنیا میں غلطی کر جائے تو نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ جیسے کتاب میں وہ بوبی کریبٹری کی کہانی ہے۔ ہاں، وہ دل دہلا دینے والی کہانی۔ ایک رات اسے گھر میں آہٹ سنائی دی، اسے لگا کوئی چور گھسایا ہے۔ خوف کے عالم میں اس کا جسم فوری طور پر لڑو یا بھاگو کے موڈ میں چلا گیا۔ اس نے پستول نکالی اور آواز کی سمت گولی چلا دی۔ اور وہاں چور نہیں تھا؟ وہاں چور نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی 14 سالہ بیٹی تھی جو مذاق کرنے کے لیے الماری میں چھپ گئی تھی۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اس کا جذباتی دماغ اتنا پرانا تھا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ آپ اسے خامی کہہ سکتی ہیں، لیکن ارتقاء کے نقطہ نظر سے یہ ایک فیچر ہے۔ لاکھوں سال پہلے جب جھاڑیوں میں آہٹ کسی شیر کی آمد کا اشارہ ہوتی تھی تو جو انسان سوچنے میں وقت لگاتا وہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ بالکل، فوری رد عمل ہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم شہروں میں رہتے ہیں، شہروں کے درمیان نہیں، لیکن ہمارا جذباتی نظام اب بھی انہی پرانے اصولوں پر کام کر رہا ہے۔ تو یہیں سے کتاب کا دوسرا اہم نقطہ سامنے آتا ہے نا؟ جی کہ ہمارے پاس اصل میں 2 ذہن ہیں۔ جی، ایک عقلی ذہن، ریشنل مائنڈ، جو سوچتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اور دوسرا جذباتی ذہن، ایموشنل مائنڈ، جو محسوس کرتا ہے۔ یعنی سر اور دل کی روایتی تقسیم؟ بالکل وہی۔ اچھا، تو ایک سوچنے والا ذہن ہے اور ایک محسوس کرنے والا۔ عام طور پر تو یہ مل کر ہی کام کرتے ہوں گے۔ جی، بہترین حالت میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کرتے ہیں۔ جذبات بتاتے ہیں کہ کیا چیز اہم ہے اور عقل ان جذبات کو منظم کرتی ہے۔ لیکن جب جذبات کی لہر بہت شدید ہو تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس وقت جذباتی ذہن ہمارے عقلی ذہن کو اغوا کر لیتا ہے۔
16ویں صدی کے ایک مفکر ایراسمس نے کہا تھا کہ دیوتاؤں نے انسان کو عقل سے کہیں زیادہ جذبہ دیا ہے، شاید 24 گنا زیادہ۔ یہ بہت دلچسپ ہے، مگر یہ توازن بگڑتا کیوں ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ دل دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے؟ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو اس کیفیت کو کتاب میں ایموشنل ہائی جیکنگ کہا گیا ہے، یعنی جذباتی اغوا۔ جذباتی اغوا؟ جی، یہ وہ لمحات ہیں جب ہمارے جذبات ہماری عقل پر مکمل طور پر قابو پا لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں روبلس نامی ایک چور کی کہانی ہے۔ وہ ایک اپارٹمنٹ میں چوری کرنے گیا جہاں اس کا سامنا 2 خواتین سے ہو گیا۔ جب ایک خاتون نے اسے پہچان لیا اور پولیس کو بتانے کی دھمکی دی تو وہ گھبرا گیا ہوگا۔ وہ شدید گھبراہٹ اور غصے میں قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے بعد میں بتایا، میں بس پاگل ہو گیا تھا، میرا دماغ پھٹ گیا تھا۔ اس پاگل پن کے عالم میں اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کا یہ کہنا کہ میرا دماغ پھٹ گیا تھا، کیا یہ صرف ایک محاورہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنسی حقیقت بھی ہے؟ یہ صرف محاورہ نہیں، اس کے پیچھے ایک ٹھوس نیورولوجیکل وجہ ہے۔ اس جذباتی اغوا کا مرکز دماغ کا ایک چھوٹا سا بادام کی شکل کا حصہ ہے جسے امیگڈالا کہتے ہیں۔ امیگڈالا؟ جی، امیگڈالا۔ اسے آپ دماغ کا سیکیورٹی گارڈ سمجھ لیں۔ اس کا کام بہت سادہ ہے۔ یہ ہر آنے والی معلومات کو مسلسل سکین کرتا رہتا ہے اور صرف ایک سوال پوچھتا ہے، کیا اس سے مجھے کوئی خطرہ ہے؟ اور اگر جواب ہاں میں ہو تو یہ فوراً پورے دماغ میں ایمرجنسی کا الارم بجا دیتا ہے، جسم کو لڑو یا بھاگو کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمارے سوچنے والے دماغ یعنی نیو کارٹیکس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ تو یہ امیگڈالا ایک طرح کا الارم سسٹم ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچنے والے دماغ سے پہلے رد عمل دیتا ہے۔ معلومات اس تک اتنی جلدی پہنچتی کیسے ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ دماغ میں معلومات کے 2 راستے ہیں۔ ہمارے حواس جیسے آنکھ اور کان معلومات کو دماغ کے میل روم یعنی تھیلیمس تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے معلومات کے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ سست اور سوچا سمجھا ہے۔ میل روم سے معلومات پہلے دماغ کے CEO یعنی ہمارے سوچنے والے دماغ نیو کارٹیکس کے پاس جاتی ہے۔ وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر فیصلہ سناتا ہے۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ اگر میل روم کو لگتا ہے کہ معلومات پر ایمرجنسی کا ٹھپا لگا ہے تو وہ اسے CEO کو بھیجنے کے بجائے سیدھا سیکیورٹی چیف یعنی امیگڈالا کو بھیج دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ہنگامی راستہ ہے۔ جی، یہ راستہ بہت تیز ہے، لیکن اس میں معلومات ادھوری ہوتی ہیں۔ امیگڈالا کو پوری تصویر نہیں ملتی، صرف ایک جھلک ملتی ہے اور وہ اسی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ جیسے بابی کریپٹری کے معاملے میں ہوا، الماری سے آنے والی آہٹ کو امیگڈالا نے فوری خطرہ سمجھا اور سوچنے والے دماغ کو بائی پاس کر دیا۔ بالکل، اس نے گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ تو میرے دماغ میں معلومات کے لیے ایک ہائی وے ہے اور ایک کچی سڑک، اور خطرے کے وقت دماغ ہمیشہ کچی سڑک لیتا ہے جو تیز تو ہے مگر معلومات بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، لیکن اس نظام کی ایک کمزوری ہے۔ امیگڈالا کا موازنہ کرنے کا طریقہ کار بہت سادہ ہے۔ یہ ایسوسیٹیو ہے۔ ایسوسیٹیو؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر موجودہ صورتحال کا کوئی ایک عنصر ماضی کے کسی خطرناک واقعے سے ذرا سا بھی ملتا جلتا ہو تو یہ اسے میچ سمجھ کر فوری رد عمل دے دیتا ہے۔ کتاب میں ایک سابق آرمی نرس کی مثال ہے جسے جنگ کے دوران ہولناک زخموں کو دیکھنے کا صدمہ تھا۔ برسوں بعد ایک دن اسے اپنے بچے کے ڈائپر کی بو سے اسے جنگ کی بو یاد آ گئی؟ جی، جنگ کے دوران زخموں کی وہی بو یاد آ گئی اور وہ شدید خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ صرف ایک بو نے اس کے دماغ کے سیکیورٹی گارڈ کو متحرک کر دیا۔ لیکن کیا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اس سیکیورٹی گارڈ کو روکے؟ کوئی CEO جو اسے کہے کہ ٹھہرو، یہ اصلی خطرہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ دماغ کے اگلے حصے میں ماتھے کے بالکل پیچھے ایک حصہ ہوتا ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ پری فرنٹل کارٹیکس؟ جی، یہ ہمارے دماغ کا CEO یا جذباتی مینیجر ہے۔ اس کا کام امیگڈالا سے آنے والے جذباتی سگنلز کو پرکھنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ رد عمل دینا ہے یا نہیں۔ تو یہ امیگڈالا کو شانت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، لیکن جذباتی اغوا تب ہوتا ہے جب امیگڈالا سے آنے والا سگنل اتنا طاقتور اور تیز ہو کہ پری فرنٹل کارٹیکس کو اسے روکنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس لمحے عقلی ذہن جذباتی ذہن کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو ذہن کام کر رہے ہیں، ایک عقلی اور ایک جذباتی، اور ہماری زندگی کی کارکردگی صرف آئی کیو پر نہیں بلکہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کتنی اچھی طرح سمجھتے اور منظم کرتے ہیں۔ بالکل، جب ہمارا جذباتی ذہن ہمارے عقلی ذہن کو اغوا کر لیتا ہے تو ہمارا سارا آئی کیو بیکار ہو جاتا ہے، اور یہ اغوا کوئی خیالی بات نہیں بلکہ دماغ میں ہونے والا ایک حقیقی عمل ہے جس کا مرکز ایمگڈالا ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ جذبات پر قابو پانے کا مطلب انہیں دبانا نہیں ہے بلکہ انہیں سمجھنا اور صحیح سمت دینا ہے۔ جب عقل اور جذبہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، جب ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس اور امیگڈالا ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو یہ غیر معمولی نتائج دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ان والدین کی کہانی میں دیکھا جہاں محبت نے انہیں ایک ناممکن کام کرنے کی ہمت دی۔ بالکل، یہی حقیقی جذباتی ذہانت کی بنیاد ہے۔ بہت خوب۔ آج ہم نے یہ سمجھا کہ جذبات ارتقائی طور پر ہماری بقا کے لیے کیوں ضروری ہیں اور جذباتی اغوا کے دوران ہمارے دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ جی، اگلے حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ایموشنل انٹیلیجنس دراصل کیا ہے اور اس کی ساخت کیسی ہے۔ ہم ان صلاحیتوں پر بات کریں گے جو مل کر جذباتی ذہانت کو تشکیل دیتی ہیں۔ جذباتی ذہانت پر ہماری سیریز کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ جی، پچھلی بار ہم نے دماغ کے جذباتی حصے کی بناوٹ کو سمجھا تھا، اور آج ہم ایک بہت بڑے سوال کی طرف جا رہے ہیں کہ کامیابی کا اصل فارمولا کیا ہے؟ بالکل، اگر صرف ذہین ہونا مطلب ایک ہائی آئی کیو رکھنا ہی سب کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی صلاحیت ہے جو کچھ لوگوں کو زندگی میں آگے لے جاتی ہے؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہم سب نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تعلیمی لحاظ سے تو بہت لائق ہوتے ہیں، جی بالکل، لیکن عملی زندگی میں حیران کن طور پر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو اسی تضاد کو سمجھنے کے بارے میں ہم 4 اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ جب ذہانت بے وقوفی بن جائے، پھر اپنے آپ کو جانو یعنی خود شناسی کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ بھی کہ کیسے انسان جذبات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے اس سب سے بڑی صلاحیت کی جو تمام جذباتی مہارتوں کی بنیاد ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا موضوع، جب ذہانت بے وقوفی بن جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسن ایچ کی کہانی واقعی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ جیسن فلوریڈا کا ایک ہائی اسکول کا طالب علم تھا، مطلب بالکل اے گریڈ لینے والا، اور اس کی نظریں ہارورڈ میڈیکل اسکول پر تھیں، ایک عام ذہین طالب علم کا خواب۔ جی، لیکن پھر اس کے فزکس کے استاد ڈیوڈ پولوگریٹو نے اسے ایک کوئز میں 80 نمبر دیے، یعنی بی گریڈ۔ اور جیسن کے لیے یہ صرف ایک گریڈ نہیں تھا۔ نہیں، اسے لگا جیسے اس کا ہارورڈ جانے کا خواب وہیں ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات اسے اتنی بری لگی کہ وہ اگلے دن اسکول ایک قصاب کا چاقو لے کر آیا اور فزکس لیب میں اپنے استاد پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ جتنا خوفناک ہے اتنا ہی سبق آموز بھی ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ تعلیمی ذہانت یعنی آئی کیو اور جذباتی استحکام یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ بالکل، اس ایک لمحے میں اس کے شدید جذبات نے اس کی ساری منطقی سوچ پر پردہ ڈال دیا۔ یعنی اگر کسی کا آئی کیو بہت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مشکل جذباتی حالات کو سنبھال بھی پائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، تحقیق بھی یہی بتاتی ہے۔ اچھا؟ جی، 1940 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی کے 95 طلباء پر ایک بہت لمبی تحقیق ہوئی۔ اور ان کا جائزہ لیا گیا، مطلب کالج سے لے کر ادھیڑ عمر تک؟ جی ہاں، اور نتائج بہت حیران کن تھے۔ کیا سب سے زیادہ سکور کرنے والے سب سے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے؟ تحقیق سے پتہ چلا کہ جن کے ٹیسٹ سکور سب سے زیادہ تھے وہ ادھیڑ عمر میں اپنے کم سکور والے ساتھیوں سے نہ تو زیادہ کما رہے تھے، نہ ہی اپنے شعبے میں کسی بڑے مقام پر تھے۔ واہ! اور خوشی کے لحاظ سے؟ خوشی، دوستی، خاندان سے اطمینان، ان معاملات میں بھی وہ آگے نہیں تھے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ مطلب جس ادارے کا سارا زور ہی ٹیسٹ سکورز پر ہے، اسی کی تحقیق بتا رہی ہے کہ یہ سکورز اصل زندگی کی پیشگوئی نہیں کرتے۔ یہی اس تحقیق کا سب سے بڑا سبق تھا کہ آئی کیو زندگی کے وسیع میدان میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ تو اگر آئی کیو پوری کہانی نہیں تو پھر وہ اہم چیز کیا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے دوسرے موضوع
اپنے آپ کو جانوں کی طرف لاتا ہے۔ خود شناسی یعنی سیلف اویئرنیس۔ جی، اس کو سمجھانے کے لیے ایک پرانی جاپانی کہانی ہے۔ ایک سامورائی جنگجو ایک راہب کے پاس گیا اور پوچھا، جنت اور جہنم کیا ہیں؟ راہب نے اس کی طرف دیکھا اور بہت حقارت سے کہا، تم ایک گوار آدمی ہو، میں تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی سامورائی غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے تلوار نکالی اور چیخا، میں تمہارا سر قلم کر سکتا ہوں۔ اور راہب نے سکون سے جواب دیا، یہ جہنم ہے۔ سامورائی کو ایک دم جھٹکا لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا یہ بے قابو غصہ یہی تو جہنم ہے۔ جی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس نے تلوار واپس رکھی اور احترام سے جھک گیا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اور یہ جنت ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیں، یہ کہانی خود شناسی کا بہترین خلاصہ ہے۔ اس کا مطلب صرف اپنے جذبات کو جاننا نہیں، بلکہ انہیں اسی لمحے پہچاننا ہے جب وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ فرق ہے کہ آپ غصے کے طوفان میں بہہ رہے ہیں یا آپ یہ جان رہے ہیں کہ باہر طوفان آیا ہوا ہے۔ ماہرین نفسیات اسے میٹا موڈ کہتے ہیں۔ میٹا موڈ مطلب اپنے ہی موڈ پر نظر رکھنا؟ جی، جیسے آپ باہر کھڑے ہو کر اپنے اندر چلنے والے موسم کا حال دیکھ رہے ہوں۔ تو کیا سب لوگ اپنے جذبات کو ایک ہی طرح سے محسوس کرتے ہیں یا اس میں بھی اقسام ہیں؟ ماہر نفسیات جان میئر کے مطابق اس کے 3 بنیادی انداز ہیں۔ پہلے ہیں خود آگاہ لوگ۔ اچھا۔ یہ اپنے موڈ سے باخبر رہتے ہیں، ان کی نفسیاتی صحت بہتر ہوتی ہے اور اگر موڈ خراب ہو تو وہ اس سے نکلنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اور باقی 2؟ دوسرے ہیں جذبات میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ یہ اپنے جذبات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے ان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اور تیسرے ہیں قبول کرنے والے۔ وہ اپنے احساسات کو جانتے ہیں لیکن انہیں بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، لیکن اس کا دوسرا کنارہ کیا ہے؟ کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی اپنے احساسات کو بالکل ہی نہ پہچان سکے؟ میں نے الیکستھیمیا کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سنا۔ الیکستھیمیا ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان اپنے جذبات کو سمجھنے یا بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، گیری نامی ایک شخص کی مثال ہے جو اپنی گرل فرینڈ کے رویے سے پریشان تھا، لیکن جب پوچھا گیا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس کے لیے جسمانی احساسات جیسے پیٹ میں گڑبڑ ہونا اور جذبات جیسے اضطراب میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دماغ میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کے جذباتی دماغ اور بولنے والے دماغ کے درمیان فون لائن کٹ گئی ہے۔ اچھا۔ آپ کے اندر جذبات کا شور تو ہے، لیکن آپ کا سوچنے والا دماغ اسے کوئی نام نہیں دے پا رہا، اور جب آپ اپنے احساس کو کوئی لفظ نہیں دے سکتے تو گویا آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے جذبات کو سمجھ ہی نہ پائے تو ان پر قابو پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جی، اور یہیں سے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جذبات کا غلام نہ بن جائے۔ شیکسپیئر نے ہیملٹ میں کہا تھا کہ وہ شخص خوش قسمت ہے جو جذبات کا غلام نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اہم نکتہ ہے، اس کا مطلب جذبات کو دبانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ عظیم فلسفی ارسطو نے کہا تھا کہ مقصد جذبات سے پاک ہونا نہیں بلکہ مناسب جذبات کا اظہار کرنا ہے، یعنی ایسا احساس جو حالات کے مطابق ہو، صحیح وقت پر ہو اور صحیح شدت کا ہو۔ اچھا۔ جب جذبات بے قابو ہو جائیں تب وہ ایک نفسیاتی بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ غصہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل، سڑک پر غصہ یعنی روڈ ریج۔ کوئی آپ کی گاڑی کے قریب سے گزرتا ہے اور فوراً دماغ میں خیالات کی ایک لڑی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں اسے سبق سکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، مٹھیاں بھنچ جاتی ہیں اور غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جذباتی ذہانت یہاں کیسے کام آتی ہے؟ دیکھیں، جو خیالات غصے کی آگ کو بھڑکاتے ہیں وہی اسے بجھانے کی چابی بھی ہے۔ اگر آپ اسی لمحے صورتحال کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں، جسے ماہرین ری فریمنگ کہتے ہیں۔ جیسے یہ سوچنا کہ شاید اس نے مجھے دیکھا نہیں، یا شاید وہ کسی ایمرجنسی میں تھا۔ بالکل، تو غصے کی پوری عمارت کھڑی ہونے سے پہلے ہی گر سکتی ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ جب غصہ سر پر سوار ہو تو ایسی منطقی بات کیسے سوچی جا سکتی ہے؟ آپ کی بات درست ہے، یہ مشکل ہے۔ اسی لیے 2 طریقے سب سے مؤثر ہیں۔ پہلا، غصے کے چکر میں جتنی جلدی ہو سکے ان بھڑکانے والے خیالات کو چیلنج کیا جائے۔ اور دوسرا؟ دوسرا اور زیادہ عملی طریقہ ٹھنڈا ہونے کا ہے۔
उस जगह से दूर हो जाएं, कुछ देर चहल कदमी करें, गहरी सांसें लें। ये जिस्मानी तनाव को कम करता है। एक आम ख्याल ये भी है कि गुस्सा निकाल देना चाहिए, वेंटिलेट करना चाहिए। क्या ये सही है? जी, ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। माहिर नफ्सियात डियान टाइस की तहकीक बताती है कि गुस्से का जारहाना इजहार जज्बाती दिमाग की सरगर्मी को मजीद बढ़ा देता है। मतलब लोग पहले से ज्यादा गुस्सा महसूस करते हैं? जी हाँ, ये आग पर तेल डालने जैसा है। बेहतर तरीका ये है कि पहले ठंडा हुआ जाए और फिर मसले को हल करने की कोशिश की जाए। खुद पर काबू पाने की ये सलाहियत, ये हमें हमारे आखिरी मौजू की तरफ लाती है, सबसे बड़ी सलाहियत। और उसकी बुनियाद है तसलसल पर काबू पाना, यानी इम्पल्स कंट्रोल। इसके लिए मशहूर मार्शमैलो टेस्ट बेहतरीन मिसाल है। जी, 1960s की दहाई का एक शानदार तजुर्बा। 4 साल के बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया। और उनसे कहा गया कि अगर वो 15 मिनट इंतजार करेंगे तो उन्हें इनाम में एक और मार्शमैलो मिलेगा। और बच्चों के रद्दे अमल यकीनन देखने लायक होंगे। कुछ ने तो फौरन खा लिया होगा। बिल्कुल, लेकिन कुछ ने इंतजार किया और उनकी हिकमतें अमलियां बहुत दिलचस्प थीं। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ ने गाना गाना शुरू कर दिया। ताकि मार्शमैलो नजर ही ना आए। जी, जिन्होंने इंतजार किया उन्होंने अपनी फौरी ख्वाहिश पर काबू पाकर एक बड़े इनाम का इंतखाब किया। तो ये सिर्फ मार्शमैलो का टेस्ट नहीं था। ये मार्शमैलो का टेस्ट था ही नहीं, ये जिंदगी का टेस्ट था। तसलसल पर काबू पाने की ये सलाहियत तमाम जज्बाती खुद ज़ाब्तगी की जड़ है। और इसका सबसे हैरानकुन हिस्सा तो उसके तवील मुद्दती नताइज थे। जी, जब इन बच्चों का सालों बाद दोबारा जायजा लिया गया तो जिन बच्चों ने 4 साल की उम्र में इंतजार किया था, वो नौजवानी में तालीमी और समाजी तौर पर ज्यादा कामयाब पाए गए। ये बात इसकी भी वजाहत करती है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम कहते हैं मुझसे ठीक से सोचा नहीं जा रहा। बिल्कुल, इसका ताल्लुक दिमाग की वर्किंग मेमोरी से है। ये हमारे दिमाग की रैम की तरह है। अच्छा। जब शदीद जज्बात पैदा होते हैं तो वो दिमाग में एक किस्म का न्यूरल शोर पैदा करते हैं जो आपकी वर्किंग मेमोरी में खलल डालता है। आपकी तवज्जो भटक जाती है। लेकिन इसका उलट भी तो सच होगा। क्या मुस्बत जज्बात सोचने की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं? यकीनन, उम्मीद और रजायत की ताकत यही नजर आती है। अमरीकी तैराक मैट बियोंडी की कहानी इसकी एक जबरदस्त मिसाल है। 1988 के ओलंपिक्स की? जी, उनसे 7 गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन वो पहले 2 मुकाबलों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो सबने कहा होगा कि अब ये ज़हनी तौर पर टूट गए। सबने यही कहा, लेकिन ब्योंडी ने शानदार वापसी की और अगले 5 मुकाबलों में 5 गोल्ड मेडल जीते। वाह! माहिर नफ्सियात मार्टिन सेलिग्मैन इस पर बिल्कुल हैरान नहीं हुए। उनकी तहकीक बताती है कि रजायत पसंद लोग नाकामी को एक आर्जी मसला समझते हैं जिसे तब्दील किया जा सकता है, जबकि मायूसी पसंद उसे अपनी मुस्तकिल कमजोरी समझते हैं। बिल्कुल। तो रजायत एक तरह का ज़हनी ईंधन है जो आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो आज की गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि सिर्फ आईक्यू काफ़ी नहीं। खुद को जानना, अपने जज्बात पर काबू पाना और एक पुरामीद रवैया रखना, ये असल महारतें हैं। जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये महारतें सीखी जा सकती हैं। मुसलसल मश्क से हम अपनी जज्बाती आदत को बेहतर बना सकते हैं। अगले हिस्से में हम इंसानी ताल्लुकात के एक और अहम पहलू, हमदर्दी यानी एम्पथी और समाजी जहानत, सोशल इंटेलिजेंस का जायजा लेंगे। जज्बाती जहानत पर हमारी गुफ्तगू के तीसरे हिस्से में खुशामदीद। खुशामदीद। पिछली बार हमने जज्बात को संभालने की अहमियत पर बात की थी। आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और हमदर्दी यानी एम्पैथी और समाजी जहानत, सोशल इंटेलिजेंस की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत अहम कदम है क्योंकि हम दरियाफ्त करेंगे कि हमदर्दी की जड़ें क्या है, इंसान दूसरों के जज्बात को कैसे पहचानते हैं और ये महारतें हमारे ताल्लुकात को कैसे बनाती या बिगाड़ती हैं। ठीक है, तो आइए सीधा हमदर्दी से ही शुरू करते हैं। मवाद में जो पहली बात है वो ये कि हमदर्दी की बुनियाद खुद आगाही पर है। जी, यानी अगर हम अपने जज्बात को नहीं समझते तो दूसरों के जज्बात को समझना तकरीबन नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है। इस सिलसिले में गैरी नामी एक सर्जन की मिसाल बहुत
بہت واضح ہے۔ وہ جذباتی طور پر لا علم تھا، جسے الیکسوتھیمک کہتے ہیں۔ الیکسوتھیمک، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اسے اپنے جذبات کا احساس تو ہوتا تھا، لیکن وہ انہیں کوئی نام نہیں دے پاتا تھا۔ وہ اپنی منگیتر کے جذبات کو بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، جس کی وجہ سے اسے لگتا تھا کہ گیری بے حس ہے۔ اچھا، تو یہ بے حسی نہیں بلکہ ایک طرح کی جذباتی ناخواندگی تھی؟ بالکل۔ سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہمدردی دراصل غیر زبانی اشاروں کو پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ غیر زبانی اشارے جیسے آواز کا لہجہ، اشارے، چہرے کے تاثرات۔ اسی کو جانچنے کے لیے ہارورڈ کے ماہر نفسیات رابرٹ روزنتھل نے ایک ٹیسٹ بنایا تھا، پونز۔ پروفائل آف نان وربل سینسٹیوٹی۔ جی، اور اس ٹیسٹ سے یہ ظاہر ہوا کہ جو لوگ ان اشاروں کو پڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پر زیادہ متوازن، زیادہ مقبول اور زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی کہ عام طور پر خواتین اس قسم کی ہمدردی میں مردوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ صلاحیت تو بہت چھوٹی عمر سے ہی شروع ہو جاتی ہے نا؟ مواد میں کچھ مثالیں تھیں بچوں کی۔ جی بالکل۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ 9 ماہ کے بچے بھی دوسرے بچے کو گرتا دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور 15 ماہ تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے روتے ہوئے دوست کو تسلی دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں والدین کا کردار کتنا اہم ہے؟ بہت زیادہ۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن بچوں کی تربیت کے دوران ان کی توجہ اس بات پر دلائی جاتی ہے کہ ان کے رویے سے دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچی، ان میں ہمدردی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہنے کے بجائے کہ یہ شرارت تھی، یہ کہنا کہ دیکھو تم نے اسے کتنا اداس کر دیا، یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔ اور دوسری طرف جب ہمدردی کی کمی ہو تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ بہت سنگین۔ یہ مجرمانہ نفسیات جیسے عصمت درازوں اور بچوں سے زیادتی کرنے والوں میں عام ہے۔ وہ اپنے متاثرین کے درد کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ جی بالکل، اور اسی وجہ سے وہ اپنے جرائم کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مجرموں کے لیے جو نئے علاج کے پروگرامز ہیں ان کا مرکز ان میں ہمدردی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک پروگرام میں مجرموں کو متاثرین کی دل دہلا دینے والی کہانیاں پڑھوائی جاتی ہیں۔ اس سے دوبارہ جرم کرنے کی شرح میں کمی دیکھی گئی ہے۔ لیکن کیا یہ سائیکوپیتھ یا سوشیوپیتھ کے معاملے میں بھی کام کرتا ہے؟ نہیں، وہاں یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ان میں ہمدردی محسوس کرنے کی صلاحیت ایک اعصابی خرابی کی وجہ سے یا تو بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ اعصابی خرابی؟ مطلب یہ نفسیاتی نہیں ہے؟ تحقیق یہی بتاتی ہے۔ ان کا دماغ جذباتی الفاظ پر رد عمل ہی نہیں دیتا اور وہ درد کے خوف کو بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اچھا، تو اب سماجی مہارتوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمدردی سے ایک قدم آگے ہے۔ جی، یہ دی سوشل آرٹس والا حصہ ہے۔ اس میں 2.5 سالہ بچہ جے کی مثال تو کمال کی ہے۔ وہ واقعی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ ایک 2.5 سال کا بچہ اپنے 5 سالہ روتے ہوئے بھائی لین کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ ایک کے بعد ایک حربہ آزماتا ہے۔ پہلے تسلی دیتا ہے، پھر توجہ ہٹاتا ہے، اور آخر میں تو دھمکی بھی دیتا ہے۔ بالکل، یہ اس عمر میں ایک غیر معمولی سماجی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، دوسروں کے جذبات کو سنبھالنے کے لیے خود پر قابو اور ہمدردی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ تصور ہے جذباتی سرایت کا، یعنی ایموشنل کنٹیجن۔ جی، کہ جذبات متعدی ہوتے ہیں۔ جیسے ویتنام جنگ میں راہبوں کے ایک گروہ نے اپنی پرسکون موجودگی سے لڑتے ہوئے فوجیوں کو پرسکون کر دیا تھا۔ ہم لاشعوری طور پر ایک دوسرے کے مزاج کو اپناتے ہیں۔ اور اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی ہے؟ ہاں، ایک تحقیق میں جب لوگوں کو مسکراتے یا غصے والے چہرے دکھائے گئے تو ان کے اپنے چہرے کے پٹھوں میں بھی ویسی ہی ہلکی سی حرکت ریکارڈ کی گئی۔ مطلب ہم انکانشیسلی نقل کرتے ہیں؟ جی، اور مزاج زیادہ تر اس شخص سے منتقل ہوتا ہے جو اپنے جذبات کا زیادہ مضبوطی سے اظہار کرتا ہے۔ اسے مزاج کی ہم آہنگی یا موڈ سنکرونی کہتے ہیں۔ بالکل۔ جب دو لوگ جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں تو ان کی جسمانی حرکات بھی ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، جیسے ایک ہی وقت میں سر ہلانا۔ اور یہ ہم آہنگی بتاتی ہے کہ بات چیت کتنی اچھی رہی۔ جی، اور یہ بھی کہ لوگ ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ اس مہارت میں کمزور ہوتے ہیں انہیں تعلقات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سماجی ذہانت کے اہم اجزاء کیا ہوئے؟ گروہوں کو منظم کرنا،
تنازعات کو حل کرنا، ذاتی تعلقات قائم کرنا اور سماجی تجزیہ کرنا، یعنی دوسروں کے محروکات اور احساسات کو سمجھنا۔ اور ان مہارتوں کی کمی سماجی نااہلی کا باعث بنتی ہے، جیسے وہ سیسل نامی شخص کی مثال تھی جو زبانوں کا تو ماہر تھا، جی، لیکن بنیادی سماجی آداب سے بالکل عاری تھا۔ وہ بات چیت کے دوران عجیب و غریب رد عمل دیتا تھا جس سے دوسرے لوگ بے چینی محسوس کرتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سماجی ہم آہنگی کے غیر تحریری اصول سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ جی ہاں۔ تو اب ہم ان مہارتوں کا اطلاق قریبی تعلقات، خاص طور پر شادی پر کرتے ہیں، انٹیمیٹ اینیمیز والا حصہ۔ اور یہ شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اور اگر سماجی دباؤ اب شادیوں کو قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر میاں بیوی کے درمیان جذباتی ذہانت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی جڑیں لڑکوں اور لڑکیوں کی جذباتی تربیت میں موجود فرق میں ہیں۔ لڑکیوں کو عموماً اپنے جذبات کا اظہار کرنا سکھایا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ کمزوری، جرم اور خوف جیسے جذبات کو چھپاؤ، لڑکے روتے نہیں ہیں۔ بالکل۔ اسی وجہ سے خواتین عام طور پر زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں، جبکہ مردوں کو غیر زبانی اشارے سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اور یہ فرق ازدواجی تنازعات میں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جی، بیویاں اکثر مسائل پر بات کرنا چاہتی ہیں، جبکہ شوہر اس سے گریز کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جسے سٹون والنگ کہا گیا ہے۔ ہاں، یعنی پتھر کی دیوار بن جانا، اور یہ ایک تباہ کن چکر کو جنم دیتا ہے۔ بیوی تنقید کرتی ہے، شوہر خاموش ہو جاتا ہے، جس سے بیوی کو مزید غصہ آتا ہے۔ اور شوہر خود کو مغلوب یا فلڈڈ محسوس کرتا ہے۔ فلڈڈ، یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ایک شدید جذباتی کیفیت ہے جہاں منطقی سوچ تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا جسم لڑو یا بھاگو والی حالت میں چلا جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز، ایڈرینلین خون میں۔ تو اس حالت میں تو کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی ساتھی مسلسل اس حالت میں رہتا ہے تو وہ ہر وقت حملے کے لیے تیار رہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شدید رد عمل دیتا ہے۔ اور شوہر کی خاموشی بیوی میں بھی فلڈنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ بالکل، یہ چکر جذباتی ذہانت کی مکمل ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جوڑوں کو اپنی مشترکہ جذباتی ذہانت کو بہتر بنانا چاہیے۔ مواد میں 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا، پرسکون ہونا۔ جی، سب سے پہلے دونوں ساتھیوں کو شدید جذبات سے نکلنا سیکھنا ہوگا۔ غصے میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یعنی ایک وقفہ لینا۔ ہاں، کم از کم 20 منٹ کا وقفہ۔ جب تک جسمانی حالت نارمل نہ ہو، بات چیت بے سود ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ تھا غیر دفاعی سماعت اور ہمدردی کا۔ جی، اکثر دوسرا فریق صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے۔ ہمدردی تناؤ کو کم کر سکتی ہے۔ اس کے لیے مررنگ کی ٹیکنیک بہت کارآمد ہے۔ مررنگ یعنی ساتھی کی بات کو دہرا کر یہ ظاہر کرنا کہ آپ سمجھ گئے ہیں؟ بالکل۔ اس سے دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ اسے سنا جا رہا ہے۔ یہ جذباتی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا حل ہے صحت مند بحث، یعنی مقصد لڑائی سے بچنا نہیں، بلکہ صحت مند طریقے سے اختلاف کرنا سیکھنا ہے۔ جی، کامیاب شادیوں میں بھی جوڑے بحث کرتے ہیں، لیکن وہ ایک وقت میں ایک موضوع پر بات کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی بات کہنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور ذاتی حملے نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ وہ کشیدگی کم کرنے کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد جیتنا نہیں، بلکہ مل کر حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ہمدردی اور سماجی مہارتیں ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے کتنی اہم ہے، خاص طور پر ہمارے قریبی تعلقات کے لیے۔ جی، خود آگاہی سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور ہمدردی بہتر سماجی تعاملات کی بنیاد ہے۔ اور شادی جیسے قریبی رشتوں میں ان مہارتوں کا ہونا تباہ کن نمونوں کو توڑنے اور ایک مضبوط دیرپا تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے کہ جذباتی ذہانت کام، قیادت اور جسمانی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم جذباتی ذہانت پر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ جذبات کس طرح ہمارے فیصلوں پر، ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دفتر کی میٹنگز کا ہمارے جسم کے خلیوں سے کیا تعلق ہے۔ مطلب، کیا کام پر ملا ایک برا فیڈ بیک واقعی اتنا ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے جتنا کوئی جسمانی بیماری؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔
ہم دو بہت اہم شعبوں کو دیکھیں گے۔ پہلا، ہماری پیشہ ورانہ زندگی یعنی کام کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہماری صحت یعنی ذہن اور جسم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ دفتر میں لوگوں کو سنبھالنے سے لے کر بیماری سے لڑنے تک جذباتی ذہانت کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے کام کی جگہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی پریشان کن مثال دی گئی ہے میلبرن میکروم نامی ایک ایئر لائن پائلٹ کی۔ جی، یہ کلاسک کیس سٹڈی ہے۔ میلبرن میکروم ٹیکنیکل طور پر ایک بہت قابل پائلٹ تھے، لیکن ان کا غصہ وہ بہت تیز تھا اور وہ اپنے ساتھیوں پر بہت روب ڈالتے تھے۔ اچھا۔ تو ہوا یہ کہ 1978 میں ان کا طیارہ پورٹلینڈ ایئرپورٹ کے قریب تھا جب لینڈنگ گیئر میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ کوئی چھوٹا مسئلہ؟ جی، نسبتاً چھوٹا مسئلہ، لیکن میکروم اس پر اتنے زیادہ غصے اور جنون میں مبتلا ہو گئے کہ ان کی ساری توجہ صرف اسی ایک چیز پر لگ گئی۔ وہ یہ بھول ہی گئے کہ طیارے میں ایندھن بھی محدود ہوتا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو عملہ تھا، کو پائلٹ وغیرہ، انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو ہے۔ ان کے ساتھی پائلٹ اور فلائٹ انجینئر دیکھ رہے تھے کہ ایندھن کی سوئیاں نیچے جا رہی ہیں، انہیں معلوم تھا کہ خطرہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ میکروم کے غصے سے اتنے زیادہ خوفزدہ تھے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ انہیں ٹوک سکے یا چیلنج کر سکے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے انجن ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 10 لوگ مارے گئے۔ یہ سوچنا بھی خوفناک ہے کہ لوگ مرنے کو تیار تھے لیکن اپنے کیپٹن سے بات کرنے سے ڈر رہے تھے۔ یہ تو صرف خراب مینجمنٹ نہیں، یہ ایک زہریلا کلچر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، زہریلا کلچر۔ دیکھیں، سبق یہ نہیں ہے کہ غصہ برا ہے، سبق یہ ہے کہ ایک لیڈر کی جذباتی حالت پوری ٹیم کے لیے ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم بن جاتی ہے، اور اگر وہ سسٹم خوف پر مبنی ہو تو معلومات کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ اس کیس میں تو ایندھن بھی رک گیا۔ مطلب آپ کی ٹیکنیکل مہارت کسی کام کی نہیں اگر آپ کے لوگ آپ سے بات کرنے سے ڈرتے ہوں۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہائی پریشر ماحول میں، خاص کر پائلٹ جیسی نوکری میں، تھوڑی سختی ضروری ہوتی ہے۔ کہیں ہم نرم ہونے کے چکر میں کارکردگی کو تو نظر انداز نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، سختی اور بدسلوکی میں بہت فرق ہے۔ ایک لیڈر معیار پر سخت ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کی تذلیل کرنا شروع کر دے، ہاں، تب بات بگڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور غصے والا لیڈر تو خطرناک ہے ہی۔ لیکن ذرائع میں ایک اور مثال ہے اس نائب صدر کی جس نے اپنے انجینئر کی سب کے سامنے تذلیل کی۔ جی، وہ کیا واقعہ تھا؟ ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی، وہاں ایک نائب صدر نے میٹنگ میں ایک انجینئر کے کام کو تنزیہہ انداز میں غیر معیاری کہہ کر مسترد کر دیا۔ سب کے سامنے؟ سب کے سامنے۔ اس ایک جملے نے نہ صرف اس انجینئر کا دل توڑا بلکہ اس کی پوری ٹیم کا حوصلہ پست کر دیا۔ وہ لوگ ہفتوں تک اس ذلت کو محسوس کرتے رہے اور ان کے کام کی لگن ہی ختم ہو گئی۔ یہ تعمیری تنقید نہیں تھی۔ تو پھر تعمیری تنقید، یا جسے ذرائع میں آرٹفل کرٹیک یعنی ایک فنکارانہ تنقید کہا گیا ہے، وہ ہوتی کیسی ہے؟ اس کے لیے ہیری لیونسن نامی ایک ماہر نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ سب سے پہلا، واضح بات کریں، اسپیسیفک ہوں، صرف یہ نہ کہیں کہ یہ برا ہے، اچھا، بلکہ یہ بتائیں کہ کیا غلط ہے اور کیوں۔ مثال کے طور پر، آپ کی پریزنٹیشن میں ڈیٹا تو تھا لیکن اس کا نتیجہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اور صرف مسئلہ بتانا کافی نہیں ہوتا، حل بھی لینا ہوتا ہے نا؟ بالکل، یہ دوسرا اصول ہے، حل پیش کریں۔ اگلی بار کوشش کریں کہ ہر سیکشن کے آخر میں ایک سمری سلائیڈ ڈال دیں تاکہ اہم نکات واضح ہو جائیں۔ اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، نیچا دکھانا نہیں۔ جی، تیسرا اصول، یہ بات ہمیشہ آمنے سامنے اور اکیلے میں کریں۔ ای میل پر تنقید اکثر غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ اور آخری نقطہ، حساسیت، دوسرے شخص کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اور یہ آخری نقطہ ہی سب سے مشکل لگتا ہے، خاص طور پر جب آپ دباؤ میں ہوں۔ حساسیت اکثر کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے۔ اور جب یہ حساسیت اور ہمدردی ختم ہوتی ہے تو یہ صرف افراد کو نہیں، پورے ادارے کو متاثر کرتی ہے، خاص طور پر جب بات تعصب اور امتیازی سلوک کی ہو۔ جیسے ڈانی کے ریسٹورنٹ چین کی مثال ہے۔
جب یہ بات سامنے آئی تو کمپنی پر مقدمہ ہوا اور انہیں $54 ملین کا ہرجانہ ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے ڈائیورسٹی ٹریننگ پروگرام بھی کروائے۔ لیکن کیا ایسی ٹریننگ سے لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں؟ اکثر تو یہ صرف ایک خانہ پوری لگتی ہے۔ تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ صرف ٹریننگ سے گہرے تعصبات ختم نہیں ہوتے۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب انتظامیہ عدم برداشت کے خلاف زیرو ٹالرنس یعنی صفر رواداری کی پالیسی اپنائے۔ یعنی اوپر سے ایک واضح پیغام آئے۔ بالکل، جب یہ واضح کر دیا جائے کہ کسی بھی قسم کا امتیازی رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے نتائج ہوں گے تو ماحول بدلنا شروع ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ لوگ تعصب کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو کام کی جگہ پر منفی جذبات، چاہے وہ تعصب ہو یا خراب فیڈ بیک، پورے ماحول کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اور یہ بیمار کا لفظ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ صرف محاورہ نہیں ہے۔ یہی جذبات ہمارے جسم کے اندر بھی ایک حقیقی بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں ہماری گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف لاتا ہے، ذہن اور دوا۔ کئی دہائیوں تک طب یہ مانتی تھی کہ ذہن اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن اب سائنس اس تعلق کو بہت گہرائی سے سمجھ رہی ہے۔ ایک پوری نئی فیلڈ ہے جسے سائیکو نیورو امیونولوجی یا PNI کہتے ہیں۔ یہ نام تو کافی پیچیدہ ہے۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ اس کی شروعات ایک طرح سے ایک حادثے سے ہوئی۔ 1970 کی دہائی میں رابرٹ ایڈر نامی ایک سائنسدان چوہوں پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ چوہوں کو ایک دوا دیتے تھے جو ان کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتی تھی۔ اچھا۔ اور اس دوا کا ذائقہ چھپانے کے لیے اسے سیکرین ملے میٹھے پانی میں ملا کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے بعد تجربے کے اگلے مرحلے میں انہوں نے دوا دینا بند کر دی اور چوہوں کو صرف وہی میٹھا پانی دیا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بغیر دوا کے بھی صرف میٹھا پانی پینے سے چوہوں کا مدافعاتی نظام کمزور ہو رہا تھا اور وہ مر رہے تھے۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ چوہوں کے جسم نے صرف میٹھے پانی سے اپنے مدافعاتی نظام کو کمزور کرنا سیکھ لیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، ان کے اعصابی نظام نے میٹھے ذائقے اور مدافعاتی نظام کے کمزور ہونے کے درمیان ایک تعلق قائم کر لیا تھا۔ یہ پہلا ٹھوس ثبوت تھا کہ ہمارا دماغ براہ راست ہمارے مدافعاتی نظام سے بات کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک انقلابی خیال ہے۔ اس وقت یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ آج 100 سے زیادہ مطالعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ دائمی منفی جذبات جیسے غصہ، پریشانی اور افسردگی بیماری کا خطرہ دگنا کر دیتے ہیں۔ دگنا؟ جی، یہ خطرہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا سگریٹ نوشی یا ہائی کولیسٹرول کا دل کی بیماری کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ غصہ صحت کے لیے برا ہے تو یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے؟ یہ بالکل سچ ہے۔ ریڈفرڈ ولیمز نامی ایک محقق نے دل کے مریضوں پر ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے مریضوں سے کہا کہ وہ کسی ایسے واقعے کو یاد کریں جس پر انہیں شدید غصہ آیا تھا۔ اچھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا سوچنا شروع کیا، ان کے دل کی خون پمپ کرنے کی صلاحیت فوری طور پر 5% کم ہو گئی۔ فوری طور پر؟ فوری طور پر۔ اور جو لوگ مستقل غصے اور دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں، ان میں قبل از وقت موت کا خطرہ دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہاں، غصہ دل پر سیدھا بوجھ ڈالتا ہے۔ اور تناؤ اور پریشانی کا کیا؟ آج کل کی زندگی میں تو یہ عام بات ہے۔ جسم کا تناؤ کا رد عمل، جسے فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں، مختصر مدت کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی شیر پڑ جائے تو یہ آپ کی جان بچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ رد عمل دائمی ہو جائے۔ آج کل شیر تو نہیں ہے، لیکن کام کا دباؤ ہے، ٹریفک جام ہے، مالی پریشانیاں ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ مسلسل تناؤ ہمارے جسم کے ہارمونز کو عدم توازن کا شکار کر دیتا ہے اور ہمارے مدافعاتی نظام کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے ہم ہر طرح کی بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور افسردگی یعنی ڈپریشن کا جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ افسردگی صرف بیماری کا خطرہ ہی نہیں بڑھاتی، بلکہ یہ صحت یاب ہونے کے عمل کو بھی بہت سست کر دیتی ہے۔
ایک تحقیق میں کولہے کی ہڈی کے فریکچر میں مبتلا بزرگ خواتین کا جائزہ لیا گیا۔ جی، جو خواتین افسردہ تھیں ان کو ٹھیک ہونے میں افسردہ نہ ہونے والی خواتین کے مقابلے میں تقریباً دگنا وقت لگا۔ وہ ہسپتال میں زیادہ دن رہیں اور انہیں دوبارہ چلنے پھرنے میں بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمارا ذہنی رویہ جسمانی علاج پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر منفی جذبات اتنے نقصان دہ ہیں تو کیا اس کا الٹ بھی سچ ہے؟ کیا مثبت جذبات جیسے خوشی اور امید فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف اچھا سوچنے سے بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی جادوئی علاج نہیں ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ اس کا ایک لطیف مگر بہت اہم فائدہ ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال امید پرستی ہے۔ وہ کیسے؟ دل کے دورے سے بچ جانے والے مریضوں پر ایک طویل مدتی تحقیق کی گئی۔ 8 سال بعد سب سے زیادہ پر امید 25 مریضوں میں سے صرف 6 کی موت ہوئی۔ 6؟ ٹھیک ہے۔ جبکہ سب سے زیادہ مایوس 25 مریضوں میں سے 21 مر گئے۔ یہ فرق تو بہت ہی بڑا ہے۔ بہت بڑا۔ امید ایک طرح سے انسان کو زندہ رہنے کی وجہ دیتی ہے، جو صحت یابی کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ اسی طرح سماجی تعلقات کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ یعنی دوست اور خاندان؟ جی، سماجی تنہائی صحت کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے جتنا کہ سگریٹ نوشی یا ہائی کولیسٹرول۔ جن لوگوں کے پاس دوست، خاندان یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکیں، ان کی صحت بہتر رہتی ہے۔ یہ تعلقات ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا، چاہے کسی دوست سے یا لکھ کر، خود ایک علاج ہے۔ بالکل۔ اس پر جیمز پینی بیکر کی تحقیق بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے تکلیف دہ تجربات کے بارے میں 15 سے 20 منٹ روزانہ لکھیں۔ صرف لکھیں؟ جی، صرف لکھیں۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کا مدافعتی نظام بہتر ہوا اور وہ اگلے 6 مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس کم گئے۔ اپنے جذبات کو الفاظ دینا، چاہے صرف کاغذ پر، ایک دوا کی طرح کام کرتا ہے۔ اس سب کا مطلب تو یہ ہوا کہ طب کو صرف جسمانی علامات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے مریضوں کی جذباتی اور نفسیاتی حالت کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ ایک ہمدردانہ اور انسانی رویے پر مبنی طب نہ صرف مریض کو بہتر محسوس کراتی ہے بلکہ طبی لحاظ سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ جب ڈاکٹر اور نرسیں مریضوں کے خوف اور پریشانی کو سمجھتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں تو اس سے ان کی صحت یابی پر براہ راست مثبت اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ ذرائع میں ایک مریض کا قول ہے، ہمدردی صرف ہاتھ تھامنا نہیں ہے، یہ ایک اچھی دوا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جذباتی ذہانت کوئی نرم و نازک چیز نہیں، بلکہ یہ ہماری پیشہ ورانہ کامیابی اور جسمانی صحت کی بنیاد ہے۔ کام کی جگہ پر ایک زہریلے ماحول سے لے کر ہمارے جسم کے مدافعتی نظام تک، ہمارے جذبات ہر جگہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اس کے اثرات ہمارے دفتر سے لے کر ہمارے جسم کے خلیوں تک ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس سفر میں مزید پیچھے جائیں گے اور بچپن، صدمے یعنی ٹراما اور جذباتی تعلیم پر نظر ڈالیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ زندگی کے ابتدائی تجربات ہماری جذباتی عادات کو کیسے تشکیل دیتے ہیں اور کیا انہیں بعد میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہماری جذباتی ذہانت پر مبنی سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ ہم سب اکثر سوچتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے کیوں ہیں؟ ہماری خوشی، ہمارا غصہ، ہمارا ڈر، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہے، زندگی کے کسی بڑے حادثے کی وجہ سے، یا کیا ہم ایسے ہی پیدا ہوئے تھے؟ آج ہم ان سوالوں کی تہہ تک جائیں گے اور اپنی جذباتی زندگی کی بالکل ابتدائی جڑوں کو کھوجیں گے، یعنی بچپن۔ بالکل۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جذباتی ہونے کا انداز کیسے بنتا ہے، اور اس کے لیے ہم 3 بہت اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا، ہمارا خاندان، یعنی ہمارے والدین وہ ہمیں جذباتی طور پر کیسے ڈھالتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، بچپن میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات یا صدمات ہماری جذباتی دنیا پر کیا گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اور تیسرا، اور آخر میں وہ بڑا سوال، کیا ہماری شخصیت پیدائشی ہوتی ہے؟ مطلب کیا کچھ لوگ قدرتی طور پر ہی زیادہ شرمیلے یا نڈر ہوتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات، کیا یہ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں؟ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ گھر سے۔
اسے ایک طرح کی بھٹی سمجھا جا سکتا ہے جہاں ہماری جذباتی عادتیں بنتی ہیں، خاص طور پر زندگی کے بالکل شروع میں۔ یہاں ایک بڑی زبردست مثال ہے جو اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جی، دو مختلف منظرناموں کی؟ ہاں، فرض کریں 2 مہینے کا ایک بچہ رات کو روتا ہے۔ اب 2 الگ الگ مائیں ہیں اور ان کے رد عمل بھی الگ ہیں۔ پہلا منظر یہ ہے کہ ماں بچے کے رونے کی آواز سنتی ہے، فوراً اس کے پاس آتی ہے، اسے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور نرمی سے اس سے بات کرتی ہے۔ اسے تسلی دیتی ہے۔ بالکل، اسے دودھ پلاتی ہے اور تسلی دیتی ہے۔ بچہ ماں کی گرمی اور سکون کو محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ محفوظ ہے اور وہ آرام سے دوبارہ سو جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا منظر بھی ہے۔ اسی طرح بچہ روتا ہے، لیکن اس بار ماں خود بہت تھکی ہوئی اور کہہ لیں کہ چڑچڑی ہے۔ وہ غصے میں بچے کو جھٹکے سے اٹھاتی ہے، سختی سے کہتی ہے، اب کیا ہوا تمہیں؟ اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، شاید دن بھر کی پریشانیوں میں۔ اور بچہ یہ سب محسوس کرتا ہے، وہ ماں کے اس تناؤ کو محسوس کرتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے اور ٹھیک سے دودھ بھی نہیں پی پاتا۔ اور پھر ماں اسے واپس بستر پر پٹخ دیتی ہے کہ روتے رہو جب تک خود ہی تھک کر سو نہ جاؤ۔ اب دیکھیں، بات صرف ایک رات کی نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ جب یہ رویے ہزاروں بار دہرائے جاتے ہیں، اچھا، ہر بار جب بچہ روتا ہے، ہر بار جب اسے بھوک لگتی ہے، ہر بار جب وہ ڈرتا ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے لمحات میں وہ اپنی زندگی کے سب سے بنیادی جذباتی سبق سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے بچے نے کیا سیکھا اور دوسرے نے کیا؟ پہلے بچے نے بھروسہ کرنا سیکھا۔ اس نے سیکھا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو کوئی میری مدد کے لیے آئے گا۔ دنیا ایک محفوظ جگہ ہے، اور یہ کہ میں اپنی ضرورت بتا کر مدد حاصل کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا بچہ؟ اس کے برعکس دوسرے بچے نے عدم اعتماد سیکھا۔ اس نے سیکھا کہ میری تکلیف سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا ایک بے حس جگہ ہے اور میری کوششیں بیکار ہیں۔ تو یہ تو شخصیت کی بنیاد ہی الگ الگ ہو گئی۔ جی، ماہر نفسیات ایرکسن نے اسے بنیادی اعتماد مقابلہ بنیادی عدم اعتماد کا نام دیا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری جذباتی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے گہرے سبق سیکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تو دماغ بھی بہت تیزی سے بن رہا ہوتا ہے نا؟ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بچے کا دماغ پہلے 3 یا 4 سالوں میں اپنے مکمل سائز کا 2/3 بن جاتا ہے۔ یہ ایک کھڑکی کی طرح ہے جو اس وقت سب سے زیادہ کھلی ہوتی ہے، ایک ونڈو آف اپرچونٹی۔ بالکل۔ اس دور میں جو جذباتی عادتیں بنتی ہیں، جیسے تناؤ سے کیسے نمٹنا ہے، دوسروں سے کتنی محبت کی امید رکھنی ہے، خود کو کتنا قابل قدر سمجھنا ہے، وہ ہمارے دماغ کی وائرنگ میں بہت گہرائی تک نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ہماری باقی زندگی کے لیے انسٹال ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ تجربات، خاص طور پر مثبت اور محبت بھرے تجربات، ہمارے دماغ کو کیسے مضبوط بناتے ہیں۔ لیکن کہانی کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب بچپن کے تجربات صرف بھروسہ سیکھنے کے بارے میں نہیں ہوتے، بلکہ کسی خوفناک چیز سے بچنے کے بارے میں ہوتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صدمہ۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جب بچپن میں کوئی شدید تکلیف دہ واقعہ پیش آتا ہے تو دماغ سیکھنے کے ایک بالکل مختلف موڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بقا کا موڈ ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی مثال 1989 میں کیلیفورنیا کے ایک اسکول میں ہونے والی فائرنگ کا واقعہ ہے۔ پیٹرک پرڈی نامی ایک شخص نے اسکول کے کھیل کے میدان میں بچوں پر 7 منٹ تک فائرنگ کی۔ یہ سن کے ہی خوف آتا ہے، ان بچوں پر کیا بیتی ہوگی؟ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ 5 بچے ہلاک ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، لیکن سب سے گہرے زخم جسمانی نہیں تھے، وہ نفسیاتی تھے۔ وہ صدمہ ان بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ان کے دماغ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل گیا ہوگا۔ بالکل، ان کے دماغ جو دنیا کو ایک محفوظ جگہ سمجھ رہے تھے، اچانک انہیں ہر کونے میں خطرہ نظر آنے لگا۔ حالت یہ تھی کہ مہینوں بعد بھی اگر اسکول میں سینٹ پیٹرک ڈے کا اعلان ہوتا تو صرف پیٹرک کا نام سن کر بچے خوف سے کانپنے لگتے تھے، کیونکہ یہ نام انہیں قاتل کی یاد دلاتا تھا۔ جی، اسے ہی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا PTSD کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ کیسے کام کرتا ہے دماغ میں؟ ہاں، یہ PTSD کی کلاسک مثال ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ہمارے دماغ میں ایک الارم سسٹم ہوتا ہے جسے امیگڈالا کہتے ہیں۔ اس کا کام خطرے کو پہچاننا اور جسم کو لڑو یا بھاگو کے لیے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہلکی سی آواز،
ایک خاص بو یا کوئی نام، کوئی بھی چیز جو دور سے بھی اس صدمے کی یاد دلائے امیگڈالا کو متحرک کر دیتی ہے۔ اور انسان وہی خوف اور دہشت دوبارہ محسوس کرنے لگتا ہے، چاہے حقیقی خطرہ موجود نہ ہو۔ بالکل، دماغ ایک طرح سے ماضی میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن دماغ تو نئی چیزیں سیکھتا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں بھول پاتا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، دماغ میں خوف کو بھولنے کا ایک قدرتی نظام بھی ہوتا ہے جسے ایکسٹنکشن کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ دماغ سیکھتا ہے کہ جو چیز پہلے خطرناک تھی وہ اب نہیں ہے، لیکن پی ٹی ایس ڈی میں یہ نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ امیگڈالا کا ہائی جیک اتنی بار ہوتا ہے کہ خوف کم ہونے کے بجائے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی یاد بن جاتی ہے جو نئی محفوظ چیزیں سیکھنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک لگتا ہے۔ کیا لوگ اس سے کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بچے اس خوف سے کبھی باہر نکل پائے؟ اور یہیں پر امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جواب ہے ہاں، ٹھیک ہونا ممکن ہے۔ اسے جذباتی بازآموزی یا ایموشنل ری لرننگ کہتے ہیں۔ ایموشنل ری لرننگ؟ جی، اس کا مطلب یاد کو مٹانا نہیں ہے، وہ یاد شاید کبھی نہ مٹے۔ اس کا مطلب ہے اس یاد پر اپنے رد عمل کو بدلنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنے دماغ کو یہ کیسے سکھاتے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز سے نہ ڈرے جس نے اسے شدید نقصان پہنچایا ہو؟ اس میں دماغ کا سوچنے والا حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ علاج کے ذریعے پری فرنٹل کارٹیکس یہ سیکھتا ہے کہ جب امیگڈالا خطرے کا الارم بجائے تو اسے کیسے پرسکون کرنا ہے۔ وہ امیگڈالا کو ایک طرح سے کہتا ہے، ٹھہرو، مجھے معلوم ہے یہ یاد خوفناک ہے، لیکن ابھی ہم محفوظ ہیں، یہ اصل خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، آہستہ آہستہ بار بار ایسا کرنے سے دماغ خوف کا پرانا راستہ چھوڑ کر ایک نیا پرسکون راستہ بنانا سیکھ لیتا ہے۔ تو صدمے سے 2-4 بچوں کا علاج بھی اسی اصول پر ہوتا ہوگا؟ انہیں ایک محفوظ ماحول میں اس واقعے کا سامنا کرنے میں مدد دی جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ علاج میں اکثر انہیں ایک محفوظ ماحول میں اپنی کہانی بار بار سنانے، اسے ڈرائنگ کی شکل دینے یا کھیل کے ذریعے ظاہر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب وہ ایک محفوظ جگہ پر اس خوفناک یاد کا سامنا کرتے ہیں تو ان کا دماغ آہستہ آہستہ یہ سیکھتا ہے کہ اس یاد کا مطلب اب موت یا خطرہ نہیں ہے۔ اور اس میں آرٹ کا استعمال بہت مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ بچے اکثر لفظوں میں وہ باتیں نہیں کہہ پاتے جو ان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں۔ درست۔ جیسے وہ 5 سالہ لڑکے کی کہانی جس نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تھا، وہ اس واقعے کے بارے میں بالکل بات نہیں کر پاتا تھا، لیکن اس نے ایک تصویر بنائی، ایک ریس کار ڈرائیور جس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کے تھراپسٹ نے سمجھا کہ یہ بڑی آنکھیں اس کے اس عمل کی نمائندگی کر رہی ہیں جب وہ قاتل کو چھپ کر جھانک رہا تھا۔ اس ایک تصویر نے بات چیت کا دروازہ کھول دیا اور اس کے ٹھیک ہونے کا عمل شروع ہوا۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا دماغ کتنی لچک رکھتا ہے، یہاں تک کہ بدترین صدمات کے بعد بھی۔ یہ آسان نہیں ہے اور اس میں وقت ور مدد لگتی ہے، لیکن جذباتی سرکٹس کو دوبارہ تربیت دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ تجربات، اچھے اور برے، ہمارے دماغ کو کیسے بدل سکتے ہیں، لیکن کہانی کا ایک اور حصہ بھی ہے۔ وہ کیا جو ہم پیدائشی طور پر ساتھ لاتے ہیں؟ کیا کچھ بچے واقعی دوسروں سے زیادہ حساس پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں مزاج یا ٹیمپرامنٹ کے سوال پر لے آتا ہے۔ یہ ایک بہت پرانا سوال ہے، نیچر بمقابلہ نرچر، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا کردار ہے۔ ہارورڈ کے ماہر نفسیات جیروم کیگن نے اس پر بہت دلچسپ تحقیق کی۔ انہوں نے بچوں کا پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک مطالعہ کیا اور 2 بنیادی طرح کی شخصیات کی نشاندہی کی۔ شرمیلے اور نڈر۔ بالکل، ایک شرمیلے اور دوسرے نڈر۔ ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ انہوں نے ایک بچے کی مثال دی، ٹام، جو شرمیلی قسم کا تھا۔ پیدائش کے وقت بھی وہ ہلکے سے تناؤ پر شدید رد عمل ظاہر کرتا تھا، بہت روتا تھا، ٹانگیں چلاتا تھا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو نئی جگہوں پر یا نئے لوگوں سے ملتے ہوئے گھبرا جاتا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ اور وہ اپنی ماں سے چپک جاتا تھا؟ جی۔ اور نڈر بچہ؟ اس کی مثال رالف نامی بچے سے دی گئی۔ وہ پیدائش سے ہی پرسکون تھا، نئی چیزیں دیکھ کر وہ ڈرتا نہیں تھا بلکہ پرجوش ہوتا تھا۔ وہ آسانی سے نئے لوگوں سے گھل مل جاتا تھا اور نئے کھلونوں کو کھوجنے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ بنیادی طور پر جہاں ٹام کو خطرہ نظر آتا تھا، وہیں رالف کو ایک دلچسپ موقع نظر آتا تھا۔ تو کیگن کے مطابق اس فرق کی وجہ کیا تھی؟
کیا یہ صرف ان کی پرورش کا فرق تھا؟ کیگن کا ماننا ہے کہ اس کی جڑیں حیاتیاتی ہیں، خاص طور پر امیگڈالا پر مرکوز ایک نیورل سرکٹ میں۔ اچھا، اسے ایسے سمجھیں جیسے ان شرمیلے بچوں کے دماغ کا خطرناک سگنل والا بٹن بہت حساس ہوتا ہے، ہلکی سی بھی نئی یا غیر متوقع چیز اسے دبا دیتی ہے۔ جبکہ ڈر بچوں کا بٹن کافی سخت ہوتا ہے۔ بالکل، اسے دبانے کے لیے بہت زیادہ سٹیمیولس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے امیگڈالا کی حساسیت کی حد یعنی تھریشولڈ بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ صرف رویے کی بات نہیں ہے، یہ ایک جسمانی حقیقت ہے۔ جی ہاں، تحقیق میں یہ بھی پایا گیا کہ شرمیلے بچوں میں جسمانی علامات بھی نظر آتی ہیں۔ آرام کی حالت میں بھی ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا تھا، تناؤ میں آنکھوں کی پتلیاں زیادہ پھیلتی تھیں، اور یہاں تک کہ ان کے پیشاب میں تناؤ کے ہارمون کی مقدار بھی زیادہ پائی گئی۔ بالکل، یہ فرق ان کے جسم میں گہرائی تک موجود تھا۔ لیکن انتظار کریں، اگر یہ حیاتیاتی ہے، اگر یہ ہمارے دماغ کی وائرنگ میں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں؟ کیا ایک شرمیلا بچہ ہمیشہ ایک بے چین اور خوفزدہ بالغ بننے پر مجبور ہے؟ یہ تو کچھ مایوس کن بات لگتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ تحقیق سب سے زیادہ دلچسپ اور امید افزا ہو جاتی ہے۔ جواب ہے نہیں، مزاج مقدر نہیں ہے۔ ٹیمپرمنٹ از ناٹ ڈیسٹنی۔ جی، کیگن نے اپنی تحقیق میں پایا کہ تجربہ ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ وہ شرمیلے بچے جن کے والدین نے ان پر نرمی سے دباؤ ڈالا کہ وہ نئی صورتحال کا سامنا کریں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم شرمیلے ہوتے گئے۔ نرمی سے دباؤ مطلب یہ کہ اگر بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے ہچکچا رہا ہے تو والدین اسے زبردستی دھکا نہیں دیتے، بلکہ اسے حوصلہ دیتے ہیں، شاید پہلے خود اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اسے دوسرے بچوں کے ساتھ شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ بچے کو اس کے کمفرٹ زون سے باہر نکالتے ہیں۔ بالکل، اور ہر بار جب وہ بچہ کسی نئی صورتحال کا کامیابی سے سامنا کرتا ہے تو اس کا دماغ ایک نیا سبق سیکھتا ہے۔ اس کا پری فرنٹل کارٹیکس اس کے امیگڈالا کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ دیکھو، یہ اتنا ڈراؤنا نہیں تھا جتنا تم سمجھ رہے تھے، ہم محفوظ ہیں۔ اچھا، ہر ایسے تجربے کے ساتھ خوف کا پرانا نیورل راستہ کمزور ہوتا ہے اور اعتماد کا نیا راستہ مضبوط ہوتا ہے۔ تجربہ لفظی طور پر دماغ کی سرکٹری کو نئی شکل دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا حیاتیاتی مزاج صرف ایک نقطہ آغاز ہے، ہماری منزل نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچپن زندگی بھر کی جذباتی صلاحیتوں کو تشکیل دینے کا ایک اہم موقع ہے۔ ان سالوں میں سیکھی گئی جذباتی عادات، چاہے وہ بھروسہ کرنا ہو، صدمے سے نمٹنا ہو یا شرمیلے پن پر قابو پانا ہو، وہ ہمارے دماغ کی وائرنگ کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔ ہاں، وہ بہت گہرائی تک جاتی ہیں۔ اگرچہ دماغ زندگی بھر لچکدار رہتا ہے اور بدل سکتا ہے، لیکن بچپن میں ہونے والی تبدیلیاں سب سے زیادہ گہری اور دیر پا ہوتی ہیں۔ لیکن امید پھر بھی باقی ہے۔ بالکل، یہاں سب سے اہم اور امید افزا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی جذباتی سبق پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گہرائی سے پیوست عادات بھی نئی شکل دی جا سکتی ہیں۔ جذباتی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ ہم اپنے ماضی کے قیدی نہیں ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری جذباتی ذات کوئی ایک چیز نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ تعامل ہے۔ یہ ہمارے پیدائشی مزاج اور ہماری ابتدائی زندگی کے ان ہزاروں اسباق کا نتیجہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں، چاہے وہ والدین کی محبت بھری آغوش میں ہوں یا کسی گہرے صدمے کے سائے میں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دماغ کی مسلسل سیکھنے اور خود کو بدلنے کی صلاحیت کا مطلب ہے کہ تبدیلی ہمیشہ ممکن ہے۔ ہماری جذباتی تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ جتنا ہم سوچتے ہیں۔ آخری حصے میں ہم جذباتی خواندگی، تعلیم اور جذباتی ذہانت کے مستقبل پر بات کریں گے۔ تو آج ہماری جذباتی ذہانت کی سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ جی بالکل، اختتامی حصہ۔ پچھلے 5 حصوں میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جذبات کیا ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں اور جذباتی طور پر ذہین ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور آج ہم اس سب کو سمیٹیں گے۔ بالکل، آج ہم 2 بہت اہم سوالوں پر بات کریں گے۔ اگر یہ مہارتیں نہ ہوں تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم سوال، کیا یہ صلاحیتیں سکھائی بھی جا سکتی ہیں؟ یہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ جی،
تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جذباتی ناخواندگی یعنی ایموشنل الٹریسی کا مطلب کیا ہے اور اس کے افراد اور پورے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم اس کے حل کی طرف دیکھیں گے، خاص طور پر جذباتی تعلیم کی اہمیت پر بات کریں گے کہ یہ ہمارے مستقبل کی تشکیل کیسے کر سکتی ہے۔ بالکل۔ چلیں اس گفتگو کو ایک حقیقی اور کافی دل دہلا دینے والے واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ بروکلن کے تھامس جیفرسن ہائی اسکول کا واقعہ ہے۔ ایک 15 سالہ لڑکا تھا، خلیل سمٹر۔ اس نے اسکول کے ہال میں اپنے دو ساتھیوں ایان مور اور ٹائرون سنکلر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اور جب اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سب ایک معمولی جھگڑے سے شروع ہوا تھا۔ ایک معمولی جھگڑا جو دھمکیوں تک پہنچ گیا۔ اور خلیل اتنا ڈر گیا، اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ وہ اگلے دن اسکول میں پستول لے آیا۔ تو یہ جذباتی ناخواندگی کی ایک بہت ہی المناک مثال ہے، جہاں جذبات اس قدر قابو سے باہر ہو گئے کہ تباہی مچ گئی۔ جی، اور یہ کوئی انفرادی واقعہ نہیں ہے۔ پچھلی دہائیوں کے اعداد و شمار اگر دیکھیں تو نوجوانوں میں جرائم، ڈپریشن، خودکشی، ان سب میں ایک خطرناک اضافہ نظر آتا ہے۔ تو یہ صرف سماجی مسائل نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بنیادی جذباتی صلاحیتوں کی کمی کی علامتیں ہیں۔ ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ 10 سال کے بچوں میں جارحانہ پن یعنی امپلسیوٹی ان کے مستقبل میں جرائم کی پیشگوئی IQ سے کہیں زیادہ بہتر کرتا ہے۔ واہ، یعنی غصے پر قابو نہ پانا IQ سے بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف غصے پر قابو پانے سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کے اثرات بہت گہرے اور وسیع ہیں۔ جب ہم جذباتی قابلیت میں کمی کی بات کرتے ہیں تو ڈپریشن کو ہی لے لیں۔ جی۔ بچوں میں ڈپریشن کا تعلق دو خاص چیزوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ دوسروں سے صحت مند رشتے نہیں بنا پاتے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ناکامیوں کو بہت منفی انداز میں دیکھتے ہیں۔ مطلب جو بچے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں ہی خراب ہوں یا مجھ میں ہی کوئی مستقل کمی ہے، وہ ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی عادت ہے۔ بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں نتیجہ برا ہی ہوگا، اور پھر وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سماجی طور پر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ کھیل کود کے دوران جہاں بچے آپ جانتی ہیں اہم سماجی مہارتیں سیکھتے ہیں، یہ بچے اس موقع سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے نا؟ جی، ایک ایسا چکر جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور حیران کن تعلق جو اس تحقیق میں سامنے آیا وہ کھانے کی خرابی یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز سے تھا۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ مینیپلس کے ایک ہائی اسکول میں 900 سے زیادہ لڑکیوں پر ایک تحقیق کی گئی۔ 900 سے زیادہ، یہ بہت بڑا سیمپل سائز ہے۔ جی، اور پتہ چلا کہ کھانے کی خرابی کی بنیادی وجوہات میں جذباتی سمجھ بوجھ کی کمی شامل تھی۔ یعنی وہ تکلیف دہ احساسات میں فرق نہیں کر پاتی تھیں۔ بالکل، جیسے غصہ، پریشانی یا بھوک، ان کے لیے یہ سب ایک جیسا، ایک بے چینی کا احساس تھا۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی وہ اپنے جسم سے تو ناخوش تھیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اصل میں محسوس کیا کر رہی ہیں۔ تو جب انہیں شدید پریشانی یا غصہ محسوس ہوتا تو وہ اسے پہچان نہیں پاتی اور اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے کھانے کا سہارا لیتی۔ یہ صرف برا محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ نہ جاننا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، سماجی طور پر مسترد ہونے کا۔ سوشل ریجیکشن۔ جی، جو بچے اپنے ساتھیوں میں مقبول نہیں ہوتے، ان کے اسکول چھوڑنے کا امکان 2 سے 8 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 8 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ اکثر جذباتی اشاروں کو سمجھنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ مطلب چہرے کے تاثرات یا؟ ہاں، وہ چہرے کے تاثرات کو غلط سمجھتے ہیں، کسی کے لہجے کو غلط پڑھ لیتے ہیں یا سماجی حالات میں نامناسب رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور بھی تنہا ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ساری مثالیں سن کر تو کافی مایوسی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک نسل کو ان بنیادی مہارتوں کے بغیر بڑا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں سے گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ ان ذرائع میں جو سب سے دلچسپ حصہ ہے وہ اس مسئلے کا حل ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ کیا ہمیں یہ سکھانا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ کیسے۔ جی ہاں، اور کچھ اسکولوں نے اس کا جواب ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، جیسے سیلف سائنس نامی ایک کلاس۔ سیلف سائنس نام ہی بہت دلچسپ ہے۔ ہے نا؟
اس کلاس میں بچوں کو باقاعدہ جذباتی ذہانت سکھائی جاتی ہے اور اس کا طریقہ بہت عملی ہے۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر ایک گیم ہے جسے کوآپریشن سکویئرز کہتے ہیں۔ 5ویں جماعت کے بچوں کو ٹیموں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور انہیں جگزا پزل کے ٹکڑے دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ انہیں خاموشی سے بغیر کوئی اشارہ کیے مل کر ان ٹکڑوں سے مربع بنانا ہے۔ واہ، یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ یعنی بچوں کو خاموش کروا کر انہیں بات چیت سکھائی جا رہی ہے۔ بالکل، اس سے انہیں سمجھ آتی ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو بغیر بولے کیسے سمجھنا ہے اور ٹیم کے طور پر کیسے کام کرنا ہے۔ لیکن اصل جادو تب ہوتا ہوگا جب مسائل پیدا ہوتے ہوں گے۔ جی، جیسے کہ اس واقعے میں جو ذرائع میں بیان کیا گیا ہے، رحمان اور ٹکر نامی 2 لڑکوں میں بحث ہو جاتی ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اشارہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ بحث اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر چیخنے لگتے ہیں۔ اور پھر ٹیچر مداخلت کرتی ہیں؟ جی، جوین ورگا، اور وہ صرف جھگڑا نہیں روکتی، وہ اس لمحے کو سکھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ٹکر سے کہتی ہیں کہ وہ اپنی بات دوبارہ کہیں، لیکن اس بار ایسے لہجے میں جو تنقیدی نہ لگے۔ اچھا۔ پھر وہ رحمان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اس کے غصے کی وجہ کو تسلیم کرتی ہیں کہ اسے ہمیشہ خلل ڈالنے والا سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور اسے یہ بات بری لگی۔ وہ دونوں لڑکوں کو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو یہ تنازعات کے حل کی ایک عملی مشق تھی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر بعد دونوں لڑکے ایک ساتھ مسکراتے ہوئے کلاس سے باہر گئے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی مسئلہ حل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مستقبل کے لیے ایک ہنر بھی سکھا دیا گیا۔ جی، نیو ہیون کے اسکولوں میں بھی اسی طرح کے پروگرام چل رہے ہیں جہاں بچوں کو بنیادی جذباتی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں۔ وہاں وہ لوگ آویگ پر قابو پانے یعنی امپلس کنٹرول کے لیے ایک سٹاپ لائٹ کا پوسٹر استعمال کرتے ہیں۔ یہ سٹاپ لائٹ کا آئیڈیا بہت زبردست ہے نا؟ یہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ غصے یا پریشانی کے وقت بریک کیسے لگانی ہے۔ یہ 6 قدموں پر مشتمل ایک سادہ سا فریم ورک ہے۔ پہلا قدم لال بتی کا مطلب ہے رک جاؤ، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچو اور پرسکون ہو جاؤ۔ پھر پیلی بتی؟ جی، پیلی بتی کا مطلب ہے اب سوچو، مسئلہ کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرے پاس کیا راستے ہیں اور ان راستوں کے نتائج کیا ہوں گے۔ اور آخر میں ہری بتی۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے بہترین حل لگتا ہے، اب عمل کرو۔ یہ دراصل دماغ کے لیے ایک ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں کلاس روم سے باہر حقیقی زندگی میں بھی کام آتی ہیں، جہاں حالات بہت زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتے ہیں؟ یہی سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ایک کہانی میں ملتا ہے جو واقعی متاثر کن ہے۔ اچھا۔ لیمارٹ نامی ایک سابق طالب علم تھا جسے اس کے استاد ٹم شرائیور نے SOCS طریقہ سکھایا تھا۔ SOCS؟ جی، یعنی صورتحال، آپشنز، نتائج اور حل۔ یہ سٹاپ لائٹ جیسا ہی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ برسوں بعد لیمارٹ گلی میں کسی جھگڑے کا شکار ہوا اور اسے 9 گولیاں لگیں۔ 9 گولیاں؟ جی، وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ جب اس کے استاد ٹم اس سے ملنے گئے تو وہ بمشکل بات کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے استاد کے کان میں سرگوشی کی، جب میں یہاں سے نکلوں گا تو میں SOCS طریقہ استعمال کروں گا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ بالکل، کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اسے کلاس میں سیکھا ہوا ایک سبق یاد آیا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ یہ زندگی بچانے والے اوزار ہیں اور اس کے ٹھوس ثبوت بھی ہیں۔ اچھا۔ جن اسکولوں میں یہ پروگرام نافذ کیے گئے ہیں وہاں لڑائی جھگڑوں اور اسکول سے معطلیوں یعنی سسپینشنز میں ڈرامہ ہی کمی دیکھی گئی ہے۔ کوئی اعداد و شمار ہیں؟ جی، ایک اسکول میں تو معطلیوں کی تعداد ایک سال میں 106 سے کم ہو کر صرف 26 رہ گئی۔ 106 سے 26، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی۔ اور جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ان پروگراموں سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ جی، جب بچے اپنے جذبات کو سنبھالنا سیکھتے ہیں، اپنی توجہ مرکوز کر پاتے ہیں اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں تو اس کا سیدھا اثر ان کی پڑھائی پر پڑتا ہے۔ وہ سیکھنے کے لیے ذہنی طور پر زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جذباتی ذہانت کوئی نرم مہارت یا سافٹ سکل نہیں ہے۔ نہیں، یہ زندگی میں کامیابی اور بقا کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جی،
اس کی کمی کی قیمت افراد اور معاشرے دونوں کو چکانی پڑتی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ ایسی مہارتیں ہیں جنہیں سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ بالکل اور اسی کے ساتھ جذباتی ذہانت پر ہماری یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جی، ہم نے ان 6 حصوں میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے جذبات کیسے کام کرتے ہیں اور ہم انہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ انسانی ذہن اور زندگی کے بارے میں مزید سائنس پر مبنی مواد کے لیے بایو پلس سے جڑے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ شکریہ۔ آخری سوچ، اگر جذباتی خواندگی زندگی میں کامیابی کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی پڑھنا اور لکھنا، تو اس معاشرے کا مستقبل کیا ہوگا جو اسے اپنے بچوں کو منظم طریقے سے سکھانے میں ناکام رہتا ہے؟